پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ بن مانگے میرے آقا نے چولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے چولی کو بھر دیا، مانگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، سلطان کر دیا۔ اور خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ سدرا سے آگے دیکھیے چاہے امنگ گئے، سدرا سے آگے دیکھیے چاہے امنگ گئے، روح الامین سدرا تلک جا کے تھم گئے، روح الامین سدرا تلک جا کے تھم گئے۔ اور جہاں پہنچے نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، جہاں پہنچے نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ حضرات مصکہ شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اتنے میں ایک اعرابی آیا۔ جب اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا، اس سے کہا کہ تو شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ تو اعرابی نے کہا آپ کی باتوں پر میرے علاوہ اور کون یقین کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ببول کا درخت دوائی دے گا۔ یہ کہا کر آپ نے ببول کے درخت کو بلایا، آپ وادی کے اس کنارے تھے، درخت زمین چیرتا ہوا پڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس درخت سے اس بات کی 3 بار گواہی دی اور اس درخت نے 3 بار گواہی دی۔ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ درخت اپنی جگہ چلا گیا۔ اپنے مولا کی ہے تو شان عظیم، اپنے مولا کی ہے تو شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ حضرات رستم اور دارا پہلوان کے نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، اس کی طاقت کا چرچا پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، مگر آپ نے ایسا پہلوان نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا جو پیر کو بھی اکھاڑ دیتا ہو، کاٹتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اکھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں مفتی علی نبی سے منکر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کی حکم میں اتنی طاقت ہو، جس نبی کے اشارے میں اتنا پاور ہو، جس نبی کی بات میں اتنی قوت ہو، اس نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اس نبی کے اشارے میں کتنا پاور ہوگا۔ حضرات جو درخت میرے نبی کے حکم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کی رسالت و نبوت کا گواہی دیتے ہوئے آپ کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا ورد کرنے لگے، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ایک اور مصکہ شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا میں کیوں کر یقین کروں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کے گوشے کو بلاؤ، وہ آ کر گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تب تجھے یقین ہوگا۔ آپ نے کھجور کے گوشے کو بلایا، کھجور کا گوشہ کھجور کے درخت سے نیچے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر آ کر گرا۔ آپ نے فرمایا واپس چلا جا، تو وہ واپس چلا گیا۔ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔